السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک انہونی اور پراسرار داستان، ابلیس پیلس۔ دسمبر کا مہینہ اپنی تمام تر حشر سامانیہ سمیٹے ختم ہو رہا تھا۔ شام سے قبل شام ہونے کو تھی، جیسے تاریکی کے دھندلے ہر شے کو اپنی آغوش میں تیزی سے بھرتے جا رہے تھے۔ عین اسی وقت کی چادر کھولنے کو سمٹنا شروع ہو گیا تھا۔ موسم نے ایک دم ہی کروٹ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان گھٹا ٹوپ بادلوں سے بھر گیا۔ موسم میں خنکی بڑھتی گئی، آن واحد میں ٹھنڈی ہوا چلی اور پھر رمجم شروع ہو گئی۔ جلدی لوگ گرم لحافوں میں دبکنے لگے۔ بابو نے موسم کے تیور بدلتے دیکھ کر جلدی سے مویشیوں کے لیے چارے کا گٹھا کاٹا اور سر پر رکھ کر گھر کی طرف لوٹنے لگا۔ اس کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ ابھی وہ گاؤں سے ذرا دور قبرستان کے پاس سے گزرنے لگے تو پیچھے سے اس کے باپ نے پکارا، بیٹا تم نے سگریٹ کب سے پینا شروع کی؟ وہ پلٹ کے حیران نظروں سے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ بابو نے باپ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جلدی بابو کو احساس ہوا کہ اس کے باپ کے آگے چنگاریاں سی فضا میں اڑ رہی ہیں۔ اس نے بغور انہیں دیکھا اور پھر چپ نہ رہ سکا۔ بابا بابا، یہ تمہارے سامنے چنگاریاں؟ بس وہ اتنا ہی پوچھ سکا۔ اس کی آواز جیسے حلق ہی میں اٹک گئی۔ قبرستان کا آخری کونا وہ عبور کرنے لگے تھے۔ بیٹا خاموشی سے چلتے رہو، کچھ نہ کہو۔ باپ نے بس اتنا ہی کہا اور اپنے قدموں کو تیز کر دیا۔ گھر پہنچ کے بابو جاتے ہی چارپائی پہ گر سا گیا اور پھر اس کا جسم بھٹی کی مانند جلنے لگا۔ چند لمحوں بعد اسے اپنا کچھ خیال نہ رہا۔ بابا جی بچے کو آواز دیتے ہوئے کمرے میں آئے تو اسے بخار میں تڑپتا ہوا پایا۔ وہ جلدی سے مڑے اور جا کے بستی کے حکیم، جو کہ عمر رسیدہ بزرگ تھے، انہیں سبھی کچھ بتا کے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ کچھ دیر تک نگاہیں بند کیے کچھ سوچتے رہے، پھر اپنی دواؤں کا باکس اٹھا کر ساتھ ہو لیے۔ بابو جوں کا توں بے سود پڑا تھا۔ حکیم صاحب نے اس کی نبض ٹٹولی اور پھر اس کے آنکھوں کی پتلیاں اٹھا کے ذرا غور کیا اور جلد ہی پانی لانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہ پانی پہ چند آیات پڑھتے رہے اور پھر بابو کے لب اٹھا کر چمچے سے اس کے اندر اتارنے لگے۔ دو چار گھونٹ اندر جاتے ہی جیسے عمل نے اپنا کام شروع کر دیا اور بابو نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھول کر ادھر ودھر دیکھا۔ باپ نے اسے پکارا، بیٹا او بابو۔ اس نے باپ کی طرف ذرا غور سے دیکھا اور دھیمی سی آواز میں بولا، جی بابا۔ بیٹا دیکھو کون آیا ہے۔ وہ مولوی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، استاد جی آپ؟ ہاں بیٹا اٹھو، فکر نہ کرو، ذرا سا بخار ہے، یہ 2 گولیاں پانی کے ساتھ لو، بخار اتر جائے گا۔ بابو کے باپ نے اس کے بازو سے تھام کے اٹھانے میں اس کی مدد کی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس کی کمر کے پاس تکیہ رکھ دیا گیا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں بیٹا، تمہیں ذرا سا بخار ہو گیا ہے، دوائی لی ہے نا؟ خدا بہتر کرے گا، باپ نے اسے تسلی دی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ حکیم صاحب نے جیسے ہی باکس اٹھایا، بابو کا باپ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا اور پھر اس نے مولوی صاحب کو کھیت سے آنے والے واقعے کو کہہ سنایا۔ اچھا؟ مولوی صاحب حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بچے کو پہلی بار ایسی صورتحال سے واسطہ پڑا ہے، طبی ڈر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مولوی صاحب مسکرا کے بولے۔ آپ واپس جائیں، میں گھر چلا جاؤں گا۔ اور یوں وہ واپس پلٹ آئے۔ حکیم صاحب علاقے بھر کے عظیم و معروف ہستی تھے۔ وہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ پہل وہ اسی گاؤں کی مسجد میں امام مسجد کے فرائض ادا کرتے تھے۔ بستی کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے اور نماز کے بعد درس و تدریس بھی دیتے رہے۔ پھر وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس دہلی جانے لگے تو انہوں نے اپنے فرائض بابو کے باپ عبدالرحمن کے سپرد کیے۔ عبدالرحمن 2 سال تک بچوں کو پڑھاتے رہے، امام مسجد کے فرائض بھی ادا کرتے رہے، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو بابا ثناء اللہ اور مسجد کا خادم ہوں، اور اسی ادا نے اسے بلندیوں پہ پہنچا دیا تھا۔ شاید کہ بستی کے بیشتر بچے قرآن مجید جیسی
عظیم نعمت سے مالا مال ہو گئے، تبھی گاؤں کا ہر شخص انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مسجد سے والہانہ عشق کے ساتھ ساتھ گاؤں سے ذرا دور چند ایکڑ پر کھیتی باڑی بھی کیے ہوئے تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی نفس پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا، مگر بستی کے لوگ پھر بھی ان کی ہر طرح سے مالی مدد ضرور کرتے تھے۔ حکیم صاحب اپنے پیر و مرشد سے روحانی علوم سے بہرہ ہو کے لوٹے تو انہوں نے بستی ہی میں اپنا مکتب کھول لیا اور دیسی علاج کے ساتھ ساتھ لوگوں کا روحانی علاج بھی کرنے لگے۔ تبھی وہ علاقے بھر میں چند ہی سالوں میں مقبول اور معتبر ہو گئے۔ وہ مریض کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر اس کی صورت سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ اسے کیسی بیماری ہے اور اس کے دوا یا دعا کیسی ہوگی۔ جو بھی ان کے پاس جاتا شفا یاب ہو کر لوٹتا، یا پھر ان کی دوا کھا کے تندرست ہو جاتا اور پھر حکیم صاحب کا دیوانہ ہو جاتا۔ آج بابو کے بارے میں عبدالرحمن ان کے پاس پہنچے تو وہ جلد ہی ان کے ساتھ ہو لیے۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ بچے کو میرے پاس لاؤ، کیونکہ انہیں عبدالرحمن کے گھرانے سے گہرا لگاؤ اور پیار تھا۔ اگلی صبح ناشتہ کرتے ہوئے بابو حکیم صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے بابو کی طرف دیکھا اور مسکرا کے بولے، جی بیٹا سناؤ، اب طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے جی، مگر مجھے ہوا کیا تھا؟ رات خواب میں آپ کیا فرما رہے تھے؟ اچھا، وہ میں حکیم صاحب جیسے سبھی کچھ سمجھ گئے تھے۔ بیٹا بھی 2-4 دن ذرا آرام کر لو، پھر سبھی کچھ بتا دوں گا۔ وہ ہنس کر بولے، مگر رات آپ فرما رہے تھے کہ میرا مشن ادھورا ہے اور تم ہی وہ واحد جوان ہو وہ ادا کر سکتے ہو۔ ہاں سبھی کچھ بتاؤں گا، مگر ابھی ذرا دیر ہے۔ تم اپنے آپ کو اس کے لیے ذرا تیار کرو، کام ذرا مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ بس یوں سمجھ لو ایک پہاڑ سر کرنا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ K2 کے سرے پہ پہنچنا ہے۔ میں تمہیں بتا دوں گا، اب تم جا سکتے ہو۔ بہادر علی جیسے سبھی پیار سے بابو کے نام سے پکارتے تھے، M.Phil ہسٹری کا نوجوان طالب علم تھا۔ ہسٹری اس کا پسندیدہ سبجیکٹ تھا۔ وہ لاہور کی معروف یونیورسٹی کا ہونہار طالب علم تھا۔ وہ قدیم زمانوں کے ہر شے کو بے حد پسند کرتا تھا۔ پرانی عمارات، قلعے، کھنڈرات، مندر وغیرہ کی سیر کرنا، اس کے بارے میں جاننا اور معلومات اکٹھا کرنا اس کے مشاغل تھے۔ اس کا کمرہ نصابی کتابوں کے علاوہ 1000 سے زائد مختلف اقسام اور عنوانات پہ مبنی کتب سے بھرا ہوا تھا۔ بعض اوقات کچھ طالب علموں کو ٹیوشن بھی پڑھا دیا کرتا تھا۔ وہ 5 وقت نماز ادا کرتا اور کوشش کرتا کہ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث اور اسلام کے صحیح اور واضح اصولوں کے مطابق بسر کرے۔ انہی دنوں یونیورسٹی سے چھٹیوں کی وجہ سے وہ اپنے آبائی گاؤں نورپور والدین کے پاس چلا آیا تھا۔ اس کا باپ چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، تبھی وہ صبح کھیت کھلیانوں کی سیر و تازہ آب و ہوا کے لیے باپ کے ساتھ اپنے کھیت پہ چلا جاتا۔ وہ دن بھر کام کرتے رہتے اور پھر جوں ہی آسمان ابر آلود ہوا، اس نے چارہ کاٹا اور سر پہ رکھا گھر لوٹنے لگے۔ نماز ظہر کے بعد بابو حکیم صاحب کے پاس پہنچا۔ پتہ چلا کہ وہ بستی کی جنوبی طرف کسی کے گھر گئے ہیں۔ بہادر علی نے اپنے قدم اس گھر کی طرف بڑھا دیے۔ وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ جواں سال لڑکی پہ جن کا سایہ ہو گیا ہے اور وہ جن اس پہ عاشق ہو گیا ہے۔ بابو نے سوچا، بستی کے کم تعلیم یافتہ لوگوں کو کیا پتہ کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ لوگ چاند اور مریخ پہ پہنچ گئے ہیں، مگر یہ اب بھی پرانی اور فرسودہ باتوں کو لیے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنات کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے اور وہ اسی زمین پہ بستے ہیں، مگر کوئی بھی جن کسی کو ناجائز ہرگز تنگ نہیں کرتا۔ یہ شیطان یا اس کا کوئی چیلا ہوگا جو اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے۔ اندر آپ کو حکیم صاحب بلا رہے ہیں۔ بابو ایک دم خیالات سے واپس پلٹا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلب